لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. محترم بزرگوں، دوستوں، پیارے بھائیوں و امتیان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، سورہ کہف کی کچھ آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ سورہ کہف قرآن مجید کی ایک مشہور و معروف سورت ہے۔ اس کی بڑی فضیلت احادیث میں آئی ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من قرأ سورۃ الکہف یوم الجمعہ یضاء له نور الی الجمعۃ الآتیہ، کہ جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے لیے ایک نور پیدا کر دیتے ہیں جو کہ آئندہ جمعہ تک اس کے ساتھ رہتا ہے۔ اور ایک روایت میں آپ علیہ السلام نے فرمایا، من قرأ سورۃ الکہف یوم الجمعہ اسم من فتنۃ المسیح الدجال، کہ جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے مسیح دجال کے فتنے سے محفوظ و مامون کر دیتے ہیں۔ اگر وہ دجال جو کہ قیامت کے قریب آئے گا اگر اس کے زمانے میں آ جاتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے فتنے سے اسے محفوظ فرمائیں گے۔ اگر وہ نہیں آتا تو اللہ رب العالمین اس طرح کے جتنے بھی چھوٹے موٹے دجال، مکار، فریب کار، اس طرح کے لوگوں سے اللہ رب العالمین اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ سورہ کہف میں اللہ رب العالمین نے کئی واقعات بیان فرمائے ہیں، اور ان میں سے ایک واقعہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا ہے۔ اس کی تفسیر صحیح بخاری شریف، صحیح مسلم اور کئی احادیث میں آئی ہوئی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قام فی قومہ خطیبہ، اپنی قوم میں خطبہ دینے کے لیے آپ کھڑے ہوئے اور اس طرح کا خطبہ دیا کہ وجلت منہ القلوب وذرفت منہ العیون، دل اس سے ڈر گئے اور آنکھیں بہہ پڑی، اور لوگوں نے اس سے بڑا اثر محسوس کیا۔ اس کے بعد مجلس میں سے کسی شخص نے یہ ان سے سوال کیا کہ من عالم الناس فی الارض، کہ حضرت یہ بتائیے کہ موجودہ زمانے میں روئے زمین پر سب سے بڑا جاننے والا کون ہے، سب سے بڑا عالم کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سمجھ کر کہ وقت کا پیغمبر یہ سب سے بڑا عالم ہوتا ہے تو ان کی زبان سے نکل گیا فقال انا، کہ اس وقت روئے زمین پر سب سے زیادہ جاننے والا میں ہی ہوں۔ اللہ رب العالمین کو ان کی یہ بات پسند نہیں آئی۔ اللہ رب العالمین اپنے جو نیک بندے ہیں ان کی معمولی غلطیوں پر بھی اللہ تعالیٰ ان کو پکڑتے ہیں۔ جو اس کے قریبی بندے ہیں، جو اس کے خاص لوگ ہیں، اللہ رب العالمین ان کی چھوٹی سی بات پر بھی اللہ رب العالمین ان کی گرفت فرماتے ہیں۔ کہ اللہ رب العالمین نے اس لیے کہا، ان کو اللہ رب العالمین نے پکڑا کہ اگر وہ یہ کہہ دیتے کہ بھئی اللہ عالم، اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے، یا وہ یہ کہہ دیتے فوق کل ذی علم علیم،
کہ ہر علم والے کے اوپر کوئی نہ کوئی جاننے والا ہے. اس طرح کہہ دیے ہوتے تو بڑی اچھی بات تھی، لیکن ایک بات جو ان کی زبان سے نکل گئی تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، آپ ہی اس روئے زمین میں سب کچھ جاننے والے نہیں ہیں، بلکہ میرا ایک بندہ ایسا بھی ہے کہ جسے کہ میں نے وہ علم عطا کیا ہے جو آپ کو عطا نہیں کیا. آپ جائیے اور جا کر ان سے علم سیکھ کر آئیے. اور وہ حضرت خضر علیہ السلام تھے. حضرت خضر علیہ السلام کوئی نیک بندے تھے یا اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے، اس کے تعلق سے علماء میں بڑا اختلاف ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے، کیونکہ اللہ رب العالمین علم سیکھنے کے لیے ایک پیغمبر کو پیغمبر کے پاس ہی بھیج سکتے ہیں، کسی عام آدمی کے پاس نہیں بھیج سکتے. حضرت خضر علیہ السلام کے تعلق سے جو بات، ان کی جو خصوصیت یہ ہے کہ وہ جس جگہ قدم رکھتے تو وہ جگہ ہری بھری ہو جاتی، اور اسی وجہ سے ان کو خضر کہا جانے لگا. واللہ عالم. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جہاں پر دو سمندر ملتے ہیں تو وہاں پر آپ پہنچے. یہ جو دو سمندر ملتے ہیں یہ جگہ کون سی ہے، اس کے تعلق سے بھی بڑا اختلاف ہے، لیکن جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ جو آج فلسطین ہے تو اس سے جو بحر احمر وہ آیا ہوا ہے تو یہ اس کو کہتے ہیں، یہ اردن کی طرف گیا ہوا ہے، اسے خلیج عقبہ کہتے ہیں. اور یہ اس کی جو شاخ ہے وہ مصر کی طرف گئی ہوئی ہے، اور اسی سے سوئز کنال نکالا گیا ہے تو اسے خلیج سوئز کہتے ہیں. تو اسی کے قریب میں جہاں کہ یہ سمندر جا کر دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، ایک جارڈن کی طرف جاتا ہے اور دوسرا مصر کی طرف جاتا ہے، تو اسی جگہ کے تعلق سے اکثر لوگوں نے یہ کہا کہ یہی وہ جگہ ہے جسے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ مجمع البحرین. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پر پہنچے، اور کے درمیان کی بڑی تفصیل ہے. اور فوجد عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھ حضرت یوشع بن نون کو بھی ساتھ لیا، جو کہ ان کے شاگرد تھے اور بعد میں پیغمبر بھی بنے. تو ان دونوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو انہوں نے پایا، آتیناہ رحمتا من عندنا، جسے کہ ہم نے اپنے طرف سے رحمت عطا کیا تھا، وعلمناہ من لدنا علما، ہم نے اپنے طرف سے خاص علم سکھایا. وہ خاص علم یہ تھا کہ دیکھنے والے کو تو وہ ان کا جو عمل ہے وہ جہالت معلوم ہوتا ہے، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی مصلحت پوشیدہ ہوتی ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جا کر ان کو سلام کیا. حضرت خضر نے دیکھا کہ یہ سلام کہاں سے آ رہا، تو پلٹ کر دیکھا تو دو بندے کھڑے تھے. پوچھا آپ دونوں کون ہیں؟ کہا کہ میں موسیٰ ہوں. تو کہا بنو اسرائیل کے موسیٰ؟ کہا ہاں وہی بنو اسرائیل کا موسیٰ ہوں. تو پھر علیہ السلام کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا، قال له موسیٰ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، کہ جو ہدایت کی باتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھائی ہیں تو کیا آپ مجھے سکھا سکتے ہیں؟ میں آپ کی پیروی کروں گا، آپ کے پیچھے چلوں گا. حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، قال انک لن تستطیع معی صبرا، کہ جناب آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، کیونکہ مجھے اللہ رب العالمین نے جو علم عطا کیا ہے وہ کچھ اس نوعیت کا ہے کہ کوئی بندہ جو عام سا دیکھے گا تو بھڑک اٹھے گا اور صبر نہیں کر پائے گا. وہ کئی فتصبروا علی ما لم تحیط بہ خبرا، اور آپ صبر بھی کیسے کر پائیں گے اسی بات پر کہ جس کی کہ آپ کو کوئی اس کے تعلق سے معلومات نہیں. قال ستجدنی ان شاء اللہ صابرا ولا اعصی لک امرا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو آپ مجھے ضرور صبر کرنے والا پائیں گے، اور میں آپ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا. تو حضرت خضر علیہ السلام نے ایک شرط یہ رکھی
کہ قال فإن اتبعتنی فلا تسألنی عن شیء حتی احدث لک منہ ذکرا، کہ میری شرط یہ ہے کہ جب تک میں خود بیان نہ کروں آپ مجھ سے کوئی سوال نہیں کریں گے۔ تو دونوں روانہ ہوئے اور ایک کشتی میں بیٹھے، اور وہ کشتی والے حضرت خضر علیہ السلام کو پہچانتے تھے، تو وہ دونوں اس پر سوار ہو گئے اور انہوں نے بغیر کرائے کے ہی ان دونوں کو سوار کرا لیا۔ اتنے میں ایک چڑیا آئی اور آ کر اس کشتی کے اوپر بیٹھی اور اس نے سمندر میں ایک چونچ مارا اور وہ اڑ گئی۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میرا اور آپ کا علم اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں اتنا بھی نہیں ہے جتنا کہ اس چڑیا نے سمندر میں جو چونچ ماری ہے، تو اتنا بھی اللہ رب العالمین کے علم کے مقابلے میں ہم کو جو کچھ ملا ہے تو اس کا ایک قطرہ بھی نہیں ہے۔ فانطلقا حتى اذا ركبا في السفينة خرقها قال اخرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شيئا امرا۔ جب کشتی تھوڑا سا دور چلی، درمیان سمندر میں پہنچی، تو حضرت خضر علیہ السلام نے ایک کلاڑی لیا اور لے کر اس کا ایک تختہ اکھاڑ ڈالا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام خاموش نہیں رہ سکے، کہا کہ حضرت کیا آپ اس کشتی والوں کو ڈبونا چاہتے ہیں؟ آپ نے تو انتہائی نامعقول کام کیا ہے۔ تو قال الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ حضرت یہ تو پہلے ہی میں بتا چکا ہوں کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ خیر بھول گیا تھا، بھول چوک پر آپ مجھے درگزر